وحید اقبال صاحب ویسے آپ کی اگر میں آپ کی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہونے سے پہلے قانونی رائے ویسے اگر میں آپ کی لینا چاہوں تو یہ جو ان لوگوں نے کہہ رہے ہم نے ابھی اپنا ٹیکنیکل اور قانونی کیس جو پریزنٹ کیا فیکٹس پر بات نہیں کیا ہے, یہ فیکٹس پر جو انہوں نے تردید نہیں کی, یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا یہ خط جھوٹا ہے یا یہ کوئی ڈاکیومنٹ جو ہے, کسی ایک دستاویز کی بھی انہوں نے تردید نہیں کی ہے, یہ کتنا ڈیفنس ان کا کمزور کرے گا؟ جی ان کے ڈیفنس کو کمزور تو کرے گا ہی. بات ساری یہ ہے بنیادی سی بات, اور آپ نے اس کا کچھ تذکرہ بھی کیا ہے, اور یہ بات پہلے دن تقریباً نہیں جب یہ کیس ٹیک اپ ہوا تھا اور اوریجنل بینچ چیف جسٹس انور ظہیر جمالی صاحب کا تھا, ادھر ٹیک اپ ہوا تھا, تو ایک بات وہیں جو تھی پہلے دن ہو گئی تھی کہ جب ملکیت تسلیم ہو گئی ہے تو بارے ثبوت جس کو آپ اردو میں کہیں گے یا برڈن آف پروف جس کو آپ انگلش میں کہیں گے, وہ پھر میاں نواز شریف اور ان کے فیملی ممبرز پہ آ گیا تھا کہ انہوں نے یہ ثابت کرنا تھا کہ یہ اثاثے حق, حلال, وائٹ منی, ٹیکس پیڈ منی, ان لانڈرڈ منی سے حاصل کیے گئے ہیں, اور اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ ایک منی ٹریل دکھایا جاتا کہ یہاں سے وہ پیسے کمائے, یہاں سے اس پہ ٹیکس دیا, یہاں سے وہ باہر منتقل ہوئے. لیکن بچے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے تھے نا, والد نے تو نہیں کہا نا, ان سب پہ تھا نا. اچھا میں ایک اور بات آپ کو عرض کروں, وہ جو یہ بات یہ بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں تھوڑی سی میں اس کو, کیونکہ میں یہ قانون کی کلاس تو نہیں ہے لیکن جس حد تک میں اس کو آسان بنا سکتا ہوں کیونکہ میرا ایک 10 سال یہ رہا ہے تجربات پڑھانے کا بھی یونیورسٹی میں اس کو. یہ جو برڈن آف پروف جو اس کیس میں تھا وہ انہوں نے ڈسچارج اسی طرح کرنا تھا, اور یہ جو برڈن آف پروف کا یہ اصول جو ہے یہ ابھی نیب کا جو آرڈیننس ہے یہ تو ابھی کچھ 4-6 سال 8 سال پہلے آیا تھا جنرل مشرف کے زمانے میں, لیکن 1947 میں بھی قانون ایک کرپشن کا بنا ہوا ہے وہ ہے, اور دنیا بھر میں جو کرپشن کے قوانین ہیں اور کرپشن کے قوانین یہ کہتے ہیں کہ ایک سرکاری عہدے کا جو حامل ہے یا ہولڈر آف پبلک آفس, اس کے اور اس کے تمام اہل خانہ وہ ان کو ایک گردانتا ہے. تو ایک بنیادی بات ان کو ایک گردان لیا گیا, اور اگر ان کے اثاثے ان کے اعلانیہ آمدن سے بہت زیادہ نظر آتے ہیں تو وہ تسلیم بھی نہ کریں یا نہ کریں, بات یہ ہے کہ نہیں بارے ثبوت ان پہ چلا جاتا ہے. بارے ثبوت ویسے اصولاً ہوتا ہے innocent until proven guilty, جو الزام لگانے والا ہے اس پہ ہوتا ہے بوجھ, لیکن ادھر وہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے. فیصلہ تو ٹرائل کورٹ میں ہوتا ہے نا اس کا, ادھر وہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے. جی فیصلہ ٹرائل کورٹ میں ہوتا ہے. تو نااہلی کی طرف معاملہ کیسے جائے گا؟ یہ بھی ایک تھوڑی سی ٹیکنیکل بات ہے, لیکن اس کے اوپر بھی میں آپ کو واضح کر دوں. اس کیس کے 2 لیولز ہیں, ایک اس کا بڑا سمپل اور آسان لیول ہے نسبتاً, اور دوسرا ایک پیچیدہ اور کمپلیکیٹڈ لیول ہے. سمپل یا آسان لیول اہلیت کا ہے. اہلیت میں جو متعلقہ قانون ہے وہ آئین کے 62 اور 63 کے 2 آرٹیکلز ہیں, اور اس میں معیار ہے صادق اور امین کا. ٹھیک ہے نا جی. اگر آپ صادق اور امین وہ کسی بھی بنا پر, اور صادق اور امین کے بہت سے پہلو ہیں, مثال دے دی کہ جی اگر کسی کی ڈگری جعلی, آپ صادق امین نہیں ہیں. آپ نے اثاثے چھپائے اپنی گوشوارے میں, وہ صادق امین نہیں ہے. آپ نے عدالت کے آگے جھوٹ بولا, آپ صادق اور امین نہیں ہیں. یہاں وزیر اعظم کس کھاتے میں پھنستے ہیں؟ یہ وہی نا, آپ نے تقریر میں قوم کو جھوٹ بولا, آپ نے دوسری تقریر میں کچھ اور کہا, آپ نے اسمبلی کے فلور پہ تیسری کہانی, عدالت کے ریکارڈ پہ چوتھی کہانی ڈالی, جی آئی ٹی کی رپورٹ میں یہ چیزیں واضح ہوتی ہیں کہ کیس نااہلی کی طرف جا سکے. ایگزیکٹلی.